جی جناب، میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر نصرت فاروقی، یورولوجسٹ ہیں جی. آپ کو آنری سرجن کمانڈر پاکستان نیوی کی طرف سے اعزاز ہے، آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، اور یہ سب آپ کی پبلک سروس کی وجہ سے. سب سے پہلے ہمارے شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. مجھے بتائیں نصرت، یہ الفت ہے کیا؟ یہ آرگنائزیشن کب قائم ہوئی اور کیوں قائم ہوئی؟ اوکے. الفت ایکچولی یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ، یہ اس کا نام ہے. جب شروع میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا اس کو، اتنا لمبا نام بتائیں گے کیسے، تو ہم نے ایکرومن بنا دیا ULPHA2. لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کہ تم نے الفیٹ بنا دی، تو پھر ہم نے اس کا نام اردو میں کر دیا یہ الفت ہے. ٹھیک ہے. الفت بیسکلی اللہ تعالیٰ نے بنوائی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. 2009 میں US سے واپس آئی اپنی فیلوشپ کر کے، سو آئی ہیڈ اے لاٹ آف فری ٹائم. اینڈ ایک بچہ ہمیں ریفر ہوا سوات سے جس کے دل میں سوراخ تھا، اور باپ اس کا پریشان تھا کیونکہ ایک تو وہ غریب تھے، دوسرے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا علاج کیسے کرائیں. سو ون آف مائی فرینڈ ریفرڈ دس چائلڈ ٹو می. تو میں نے جب یہاں پہ پتہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے 3 لاکھ لگیں گے. اس وقت تو 3 لاکھ ایک بڑی رقم تھی، اور پیرنٹس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، میرے پاس بھی نہیں تھے. تو ہم نے سرجن سے بات کیا خان میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 لاکھ کے بجائے آپ 50% ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، 1.5 لاکھ جمع کر لیں. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا تو وہ یوں ہو جاتا ہے. تو ہم نے 5 دوستوں کو میسج کیا، میں نے ڈرتے ڈرتے، وہ آدھے گھنٹے میں پیسے آ گئے. جی ٹوٹل آدھا گھنٹہ لگا تھا، اور ایگزیکٹلی جب میں نے ایڈ کیے نا وہ پیسے، تو وہ 1.5 لاکھ ہی تھے. تو بچہ آیا، آپریشن کرایا، گھر چلا گیا 12 دن میں ہیلن آرٹی. ہم نے کہا تو کچھ آسان سا کام لگ رہا تھا کہ کسی سے پیسے لے لیے، کسی کا علاج ہو گیا. دین وی سیٹ فار 3 months کہ ہم کیا کریں. آئی اسپوک ٹو مائی مینٹورز، ٹیچرز، جتنے لوگوں سے سب سے بات کی. سب نے کہا دیکھو تم نے ایک کمپلیکس آپریشن اٹھایا، تو اس کے لیے لوگوں کو نو ہاؤ نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا، ڈر جاتے ہیں لوگ کہ بچے کا دل کا آپریشن کیسے کرائیں گے فار ایگزامپل. تو تم لوگ کمپلیکس آپریشنز ہی کر رہے ہیں. دس واز دا فرسٹ ایور NGO جس میں سارے سرجنس تھے انیشلی. تو پھر ہم نے الفت بنائی، اور تب سے لے کے اب تک ہم بچوں کے ہر طرح کے کمپلیکس سرجیکل ایشوز پہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل دل کے امراض ہو گئے، ٹریٹیبل، اٹ ہیز ٹو بی ٹریٹیبل. یس، کمپلیکس سرجیکل کنڈیشن، کمپلیکس کلیفٹ پیلٹ لپ ہو گیا، انوریکٹل میلفارمیشنز ہو گئے، آرتھوپیڈک انجریز ہو گئی، اسپائن کمپلیکس ہوتی ہے اسکولیوسس وغیرہ میں. تو اس میں اٹ ہیز ٹو بی کمپلیکس، جو کہ بچے کی زندگی چینج کر دے، اور پھر بچہ واپس سوسائٹی میں جائے اور پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے. ایکسلنٹ. تو یہ جو آپ کا جو ادارہ ہے وہ صرف کراچی میں ہے؟ بیکاز سنس یو فرام کراچی، اور آپ نے کہا نا کہ آپ نے ادھر علاج کروایا، تو کیا یا پھر یہ لمیٹڈ نہیں ہے آل اوور پاکستان؟ ہم نے اپنے کام کو لمیٹڈ رکھا ہی نہیں ہے. چاہے وہ ریلیجن ہو، ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. کہیں کا بچہ ہو، اگر اس کو ضرورت ہے، جیسے لاہور میں، پنجاب میں بچے ہمیں ریفر ہوتے ہیں، تو الحمدللہ وی ہیو لیزون ان لاہور. ڈاکٹر عاصم خان ہے، ہی از دا بیسٹ کارڈیوتھوریسک سرجن فار چلڈرن ان پاکستان. تو ہم پنجاب کے بچے ان کو ریفر کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ہمارے کنیکشنز ہیں، دوست ہیں، جاننے والے. تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے، سو امیزنگ ڈاکٹر نصرت، جہاں آپ لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں ان کمپلیکس آپریشنس کے پیچھے، جہاں لوگ لائن لگائے رکھتے ہیں آپ لوگ کے ایک اپوائنٹمنٹ کا، وہاں آپ یہ علاج مفت میں کر رہے ہیں. دیٹ از امیزنگ. اور سارے بالکل سرجنس مفت میں نہیں کر رہے، کیونکہ پیرنٹس کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو کرنا چاہیے جتنا بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. جو زکوٰۃ ایلیجبل ہوتا ہے، ہاں، اس سے ہم پیسے نہیں لیتے. سو اس وقت آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف پاکستان کراچی میں لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ لاہور میں ہوتا ہے. تو لاہور میں آپ وہاں کوئی بچہ اگر لاہور سے اس کا تعلق ہے، تو لاہور میں ہی آپ ان کا علاج کریں، بنسبت کہ آپ کراچی ان کو بلوائیں. تو مجھے بتائیں کہ اب یہ جو فیوچر میں کیا پلانز ہے، اس کو اور بڑا بنانا ہے؟ خواب تو میرا یہ تھا کہ ہر بڑے شہر میں الفت کا ایک آفس ہو. انشاءاللہ. ابھی تک وہ خواب ہے. چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس میں پورا ہو رہا ہے کہ لاہور میں لیزون ہے، اسلام آباد میں لیزون ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ سب کراچی میں ہو. اس کے علاوہ اس سال ہم بہت سیریسلی پلان کر رہے ہیں فار دا پریونشن آف بلائنڈنیس ان چلڈرن. سو پری میچور وہ بچے جن کو ریٹنا آف پریمیچورٹی ہوتا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. دس از اے ویری ویری پریونٹیبل کاز آف بلائنڈنیس ان چلڈرن. یس، ان پریمیچور چلڈرن. تو وہ ابھی ہمارا پلاننگ فیز میں ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ پلان آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ بالکل اگلے 2 سالوں میں ہم فوکس کر کے اس پہ کام کریں گے. تو مجھے بتائیں، جو پہلا آپ نے شروع کیا، پہلا جو آپریشن تھا، وہ تو آپ نے دوستوں سے کہہ کے وہ آدھے گھنٹے میں جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد اب تک 2009 سے لے کے اب 2023 آ گیا، اب تک یہ سفر الفت کا کس طرح چلتا رہا؟ ڈیفینیٹلی کاسٹ ہوں گے، اگر آپ کے آفیسز ہیں، ایکسپینسز ہوں گے. جی. سو ہر سال رمضان میں کشکول نکلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جیسے ہمیں بلا لیتے ہیں، لوگ ہمیں دیتے ہیں. ایک
کریڈیبلٹی آتی جاتی ہے ود ٹائم. الحمدللہ ہم 900 کے آس پاس بچے کروا چکے ہیں الحمدللہ. اس پورے عرصے میں. اس کے علاوہ ہمارا نام جیسے ہے کہ یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ. تو یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ, اس سیگمنٹ میں ہم پھر میڈیکل کیمپس کرتے ہیں ان دا ہول کوسٹل بیلٹ with collaboration of Pakistan Navy and Sahel Welfare Association. اس کے علاوہ we recently got a grant to conduct medical camps in the suburban areas of Karachi جہاں پہ incidence of polio زیادہ ہے. اچھا اوکے. سو اس میں ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں, کیمپس کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ بچوں کو کیا لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں؟ بہت مشکل کمیونٹیز ہوتی ہیں, شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے, پولیو کا تو نام بھی نہیں لیتے ہم, کیونکہ وہ کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جو بالکل ایک تو بہت ہی بلو پاورٹی لائن ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, دوسرا وہ انجیکشن سے ڈرتے ہیں, تیسرا پولیو کا نام سنتے ہی وہ بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں نیگیٹو آ جاتی ہیں. تو ہم ان کو پہلے کمیونٹی میں پینیٹریٹ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, پھر کیمپس کرتے ہیں, وہاں پہ آتے ہیں, پھر وہاں پہ امیونائزیشن کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ صرف آئی تھنک پاورٹی لائن کے نیچے والی بات بھی نہیں, بٹ جنرلی جب کہنا نہیں چاہیے, جب کوئی گورنمنٹ ادارہ یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں, جب میرے پاس بھی آتے ہیں تو میں اپنے ڈاکٹر کو میں نے کال کی, میں نے کہا ڈاکٹر صغیر یہ اسکول میں گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں پولیو کے قطرے پلانے, تو آئی ایم ناٹ ویری کمفرٹیبل, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ ہی سیڈ اٹس اوکے. سو ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, تو وہ آئی تھنک جو ٹرسٹ فیکٹر اور ساری چیزیں, بٹ دین یو رائٹ اویئرنیس ہے نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کرنا ضروری ہے. ٹرسٹ فیکٹر بہت ضروری ہے, آپ کو وہاں جا کے ٹائم اسپینڈ کر کے ان کو سمجھانا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم, تاکہ وہ پھر آپ پہ ٹرسٹ کریں. تو یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن الحمدللہ کر رہے ہیں. سو یہ جو تمام 900 آپریشنس کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, اور پھر دا اسمائل آن دیئر فیس, گیونگ somebody their life back. یقیناً ان کے ساتھ آپ لوگ کنیکٹڈ بھی رہتے ہوں گے, آپ کے والنٹیئرز بن جاتے ہوں گے. والنٹیئرس میں ابھی تو بچے بڑے ہو رہے ہیں, میں ان کو بڑا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں. فار ایگزامپل جو بچی ایک ہمیں ہندو بچی ملی تھی 2010 کے فلڈس میں کام کر رہی تھی, امرونتی نام ہے اس کا. ہم اس وقت وہ گرے کلر کی تھی, اس کے دل میں سوراخ تھا, وہ یہاں سے وہاں تک چل بھی نہیں سکتی تھی. اس کا علاج ہم نے کروایا, آپریشن ہوا, آخان میں ہوا, اینڈ دین شی ٹرنڈ پنک. اور پھر ہر 2-3 سال کے بعد میں ملتی ہوں تو وہ پہلے میرے کندھے پر آئی, پھر مجھ سے لمبی ہو گئی. لاسٹ ایئر شی گاٹ میرڈ اینڈ شی ہیز اے چائلڈ ناؤ. Another girl 2012 میں ہم نے اس کا آپریشن کرایا تھا. She is now doing B pharmacy and she stalks me on WhatsApp. How do you feel? مطلب یہ ساری, اور it's amazing. یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنی خوشی ہوتی اور یہ ہوگی خود اتنی بزی ہے, ان کو سب کی کہانیاں پتہ ہیں, because آپ I فالو have کرتی so ہیں. many stories. ایک اور بچہ ہمیں ابران کے ارتھ کویک میں ملا تھا, میں وہاں کام کر رہی تھی, تو وہ اس کا بالکل کمپلیٹ کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ تھا, اسکول بھی نہیں جاتا تھا, گھر میں ایک کونے میں رہتا تھا. اس کو انہوں نے کہا آپ ساتھ لے جائیں گے, علاج کرائیں گے. ہم نے کہا بھیج دیں. اب کراچی میں اس کو 3 مہینے رکھا, بورڈنگ اینڈ لاجنگ اور یہ سب ہم نہیں کرتے, وہ آرمی اس وقت تھی ہمارے ساتھ, انہوں نے اس کو فنڈ کر دیا تھا. اس کے 2-3 آپریشنز ہوئے, اور جب وہ واپس گیا تو اس کی بھائی کی مجھے کال ہے کہ باجی کاش آپ یہاں ہوتی, بیکاز پورا گاؤں اٹھ کے آ گیا اس کو دیکھنے کے لیے. ان کے لیے تو یہ ایک معجزہ تھا کہ بچہ ایسے گیا تھا, ایسے آ گیا. ہی ہیز $1 million اسمائل. اینڈ ہم ابھی بھی کنیکٹڈ ہیں. وائی؟ بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ان بچوں کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں, نمبر 1. نمبر 2, we want their parents to be educated enough کہ وہ ان کو پڑھائیں لکھائیں, so that the child contributes positively in the society. بالکل بالکل. تو ہم بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. پہلا بچہ نجیب اللہ سوات میں ہے, آج بھی ہماری اس سے بات ہوتی ہے. اور یہ 2009 کی بات ہے نجیب اللہ کی, اور آج وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. بٹ دس از بیوٹیفل کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ کو یہ بچے یاد ہیں. آپ کتنے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں گی, لیکن یہ اسپیشل ہے, یہ اسپیشل اور وہ یاد ہے آپ کو, آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہیں. یہ جو ٹرانسمیشن ہے نہ صرف پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے بلکہ دنیا بھر TV1 کی افطار نشریات کو لوگ دیکھتے ہیں. تو تمام دیکھنے والوں کو جو یہاں ہیں اور باہر ہیں اور ہیومینٹی کی مدد کرتے رہتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ دیٹ از یور کیمرا. میں صرف یہ چاہوں گی کہ ہم نے شروع کیا تھا, بینک اکاؤنٹ کھولا تھا 50 روپے سے, اور الحمدللہ آج آپ سب کے تعاون سے ہم یہاں پر پہنچ پائے کہ ہم اتنے بچوں کو علاج کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں. سو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں, کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ناٹ اے سنگل چائلڈ ان پاکستان شوڈ بی لیفٹ انٹریٹڈ. اور یہ ایک بہت بڑا خواب ہے, اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. مجھے بھی بہت انفارمیشن ملتی ہے جب اس میرے راہ نیکی کے سیگمنٹ میں آپ جیسے لوگ آتے ہیں, تو جیسے سے آپ مجھے انفارمیشن دیتے ہیں, ہم اسکرین کے ذریعے تمام دیکھنے والوں کو اسی طرح لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور تمام دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ کے سامنے اسکرین پہ الفت کے اکاؤنٹ ڈیٹیل
आ रही होंगी, तो इस तरह आप उन तक अपना वो अमाउंट ज़कात, चैरिटी, सदका या बस इंसानियत की मदद करना चाहते हैं, आगे बढ़ें। और क्योंकि अब आखिरी के कुछ दिन रह गए मेरे ख्याल से, हम लोग सब रमज़ान में रेस करते हैं ना अच्छे कामों की, तो ये वो वक्त है जब आपको अच्छे कामों की रेस करनी है, हमारे बच्चों को बचाना है, पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइम